علم شام گہری ہو رہی تھی اور قلعہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں مختلف قسم کے لوگ سرخ، سفید یا سیاہ لباس میں خوش کپیوں میں مصروف ٹہل رہے تھے۔ موسیقی بج رہی تھی۔ سو یہ پارٹی ہے کس کے اعزاز میں؟ روش پہ چلتی تالیہ اسرا سے سوال کرتے ہوئے خوشگوار انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ اسرا محمود کے ساتھ کار سے اتری تھی، بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی۔ معلوم نہیں اب مجھے سیاسی دعوتوں کے مقاصد میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ اسرا شانے ذرا اچکا کے بولی تو تالیہ نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ بھرپور تیار اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ذرا اکتائی ہوئی، نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک زمانے میں آپ سیاسی طور پر بہت ایکٹیو تھیں۔ لوگ کہتے تھے وان فاتح کو اس کی بیوی کی سپورٹ نے وان فاتح بنایا ہے۔ تب آریانہ ہمارے پاس تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ایک بے تاثر نگاہ تالیہ پہ ڈالی۔ تم خود کو کمفرٹیبل کر لو، میں عیش سے مل لوں۔ اور تالیہ کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے نظر گھما کے اطراف میں دیکھا، سرخ لباس پہنے، کلچ اٹھائے، وہ کسی خالی دماغ والی امیر حسینہ جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کی تیز آنکھیں دائیں سے بائیں سارے لان کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے ہر پارٹی پہ مارک جس آدمی سے کچھ چرانا ہو کے گھر کو وہ کیس کیا کرتی تھی، وہ عموماً ان جگہوں پر اسی نیت سے جایا کرتی تھی، اور عادتاً آج بھی وہی کر رہی تھی، حالانکہ اسے کچھ نہیں چرانا تھا۔ سیکیورٹی کے کتنے افراد ہیں، کیمرے کہاں لگے ہیں، ہنگامی صورتحال میں بھاگنے کا پہلا راستہ کون سا ہوگا؟ وہ قابی نظروں سے جائزہ لیتی آگے بڑھتی آئی۔ ایک جگہ سامنے فاتح کھڑا تھا، 3 لوگوں کے گروہ میں، ہاتھ میں گلاس اٹھائے وہ مسکرا کے بے فکری سے کسی بات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ بولتے ہوئے چہرہ دوسرے آدمی کی طرف موڑا تو اس کے کندھے کے پیچھے تالیہ کھڑی دکھائی دی۔ فاتح نے اسے نظر انداز کر کے بات جاری رکھی۔ تالیہ بھی شاید وہاں سے ہٹ جاتی، مگر وان فاتح پہ جمی نظروں کے سامنے ایک دم سفیدی چھانے لگی، اتنی چمکدار سفیدی کہ وہ ٹھہر گئی۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں، ایک خواب سا منظر ابھرا۔ لکڑی کی سلاخوں والا بڑا سا پنجرا، جیسے چند لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں کسی جنگل میں درختوں کے درمیان۔ پنجرے کے دروازے پہ تالے پڑے ہیں اور اندر وہ اکڑو بیٹھی ہے، سنہری روکھے بال اور چہرے پہ مٹی تھوڑی گھٹنے پہ رکھی ہے، اور خاموش سپاٹ نگاہیں فاتح پہ جمی ہیں جو پنجرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے، اسی طرح اکڑو مگر چہرہ زخمی لگتا ہے۔ تاشا، میرے ساتھ رہو، وہ اسے دیکھ کے آہستہ سے کہتا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں میری۔ میں آپ کے ساتھ ہوں تو ان کو میرے آقا، وہ بولی تو آواز پھٹی پھٹی سی تھی، سفیدی مزید چھاتی گئی، اتنی کہ منظر غائب ہونے لگا۔ تالیہ نے چونکے پلکھے جھپکی تو پارٹی کا لان واپس دکھائی دینے لگا۔ فاتح کے ساتھ والے افراد بکھر گئے تھے یا کیا؟ وہ واپس آئی تو دیکھا وہ گلاس لیے اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ پارٹی کا شور پھر سے کانوں میں سنائی دینے لگا اور وہ مکمل طور پہ جاگ گئی، زبردستی مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ تو آنکو، تم کیا دیکھ رہی تھی؟ پوچھتے ہوئے فاتح نے گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا اور پھر دوبارہ اسے۔ میں؟ وہ کچھ کہہ نہ سکی، صبح والی توہین بھول گئی۔ اس کا سحر اتنا تھا کہ الفاظ گھٹ مٹ ہونے لگے۔ یوں ہی پارٹی کو دیکھ رہی تھی؟ اچھا۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے سوچتی نظروں سے اسے گویا پرکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تم کچھ اور دیکھ رہی ہو، کچھ غیر ماورائی جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے کسی دوسری دنیا میں جھانکنا۔ کیا کوئی دوسری دنیا میں وجود رکھتی ہے تو انکو؟ وہ اس کی آنکھیں پھر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے اس دنیا کی زیادہ فکر ہے، ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، دوسری دنیاؤں کی مخلوقات اپنی فکر خود کر لیں گی۔ آپ نے کبھی کسی سے درخواست کی ہے تو انکو کہ وہ آپ کے ساتھ رہے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کچھ ایسا موقع آیا کبھی؟ وہ پھر سے مسکرائے اور کندھے اچکائے۔ میرے کاز کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوگی، مگر مجھے، انگلی سینے پہ رکھی، وان فاتح کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی سے ایسی درخواستیں کرتا ہے۔ نرمی سے کہہ کر وہ گلاس لیے آگے بڑھ گیا۔ سحر ٹوٹا، منتر سا ختم ہوا۔ تالیہ نے گہری سانس اور سر جھٹکا۔ کھانا لگایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے نام کی میز ڈھونڈتی آگے بڑھ گئی۔ تالیہ بنت مراد، جس گرل میز پر اس کے نام کا کارڈ لگا تھا، اس پر اس کی نشست کے عین سامنے وان فاتح کا کارڈ تھا۔ فاتح البتہ ابھی میز پر نہیں آیا تھا۔ تالیہ تلخی سے مسکرائی اور کرسی کھینچی، پھر ٹھہر گئی۔ کرسی کے قریب گھاس پہ لکیر کھینچی تھی، جوتے سے کھینچی گئی یہ لکیر کسی شخص کو نہ نظر آتی شاید، لیکن وہ تالیہ تھی۔ اس کا کام یہی تھا، لکیریں کھینچ کے اپنی یاد دہانی کرنا کہ کس جگہ کھڑے ہونا ہے، اپنا پوائنٹ جہاں سے کوئی خاص شے دکھائی دیتی ہو۔ چونک کے اس نے ادھر ادھر دیکھا، لکیر والی جگہ پہ ابھی کوئی نہیں کھڑا تھا، مگر یقیناً کسی نے وہ شخص جگہ مختص رکھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس جگہ پر کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے گھومنے لگی۔ یہاں سے کیا نظر آتا تھا؟ میں اس کی طرف گھومی تو سامنے وان فاتح کے نام کی خالی کرسی تھی۔ کون تھا جو وان کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا؟ وہ خاموشی سے اپنی جگہ آ بیٹھی، دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ان سے فاصلے پہ بفے ٹیبل کے قریب اشر کھڑا تھا، سفید کوٹ میں بلبوس، گلاس اٹھائے، وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا شاندار لگ رہا تھا۔ اسرا کے جلے بھنے انداز پہ بھی اس کی مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ میں کسی سوشلائٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ اسے اپنے ساتھ پارٹی پہ لے آؤں، ویسے بھی فاتح کو اس لڑکی کا ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں اسے کیوں ساتھ لائی ہوں؟ ہمیں تو اس سے صرف نیلامی کی حد تک مطلب تھا۔ اسرا شدید برے موڈ میں تھی۔ کاکا، اس نے مسکرا کے بہن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، آپ کے شوہر نے جو
بکھیڑا پھیلایا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اسرا کی پیشانی کے بل ڈھیلے پڑے، آنکھوں کی خفت میں بدلی۔ مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے۔ صرف افسوس کافی نہیں ہے کاکا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ مجھے پردھان منتری دیکھنا چاہتی ہیں، یا آبنگ کو۔ وہ مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو اسرا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ صرف تمہیں ایش، میں فاتح کو اس جنون کے ہاتھوں مزید تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے میں تھا اور مجھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ ہم امریکہ نہیں جا رہے۔ وہ تو مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وان فاتح صرف وان فاتح سے محبت کرتا ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس نے اپنے محبوب وان فاتح کو طاقت کی کرسی پہ بٹھانا ہے، بس۔ اور اس کام کے لیے اسے روکنے کے لیے آپ کا امریکہ جانا ضروری نہیں ہے، صرف اس کا اس دور سے نکلنا ضروری ہے۔ اس کے قریب جھکے وہ سرگوشی میں بولا، اور صرف آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ چونکی آبنگ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، وہ نہ قرض لیں گے نہ عطیہ۔ پہلے وہ مجھ پہ انحصار کیے ہوئے تھے، مگر حال ہی میں جو آگ لگی تھی ظاہر ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس پیسوں کی شدید کمی ہو چکی ہے، ایسے میں وہ ملاقہ والا گھر بیچنے کا سوچ رہے ہیں۔ واٹ؟ اسرا کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سمباؤ کا گھر؟ 3 خزانوں والا گھر؟ یہ تمہیں کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا غلط نہیں کہا، وہ اس کے بابا کی وراثت تھی، وہ اس کو عزیز ہے، میں اسے وہ نہیں بیچنے دوں گی۔ ایش، اسرا کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ اشر نے گہری سانس لی، ایک نظر اطراف کا جائزہ لیا۔ لوگ اب اٹھ کے بوفے کارنر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ اسرا کے کان کے قریب جھکا۔ اگر آپ آبنگ کو اس جنون سے بچانا چاہتی ہیں، اگر اپنے بچوں کو آریانہ کی طرح کھونا نہیں چاہتی، تو آپ کو میرے لیے، اپنے لیے ایک چوری کرنی ہوگی۔ ہاں، تم نے فون پہ یہ کہا تھا کہ مجھے آج فاتح کے لاکر سے کچھ چرانا ہوگا۔ اب بتاؤ کیا چیز؟ کیونکہ میں تیار ہوں، وہ گردن کڑا کے عزم سے بولی تو ان کی آنکھوں میں تپش دیکھ سکتا تھا۔ تالیہ کھانا ڈالنے کے بجائے لان کے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی اور کلچ کھولا۔ اس میں ایک موٹی ہیرے والی انگوٹھی پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے یہ اسرا کی انگلی میں تھی اور اسرا ابھی تک ناواقف تھی کہ یہ تالیہ اتار چکی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ داتن نے پہلی گھنٹی پہ اٹھا لیا تھا۔ تم غلط ہو لیانا صابری، اگر تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بھلے تم نے میرے لیے ہی کیا جو کیا، مگر میں تمہیں اس لیے فون نہیں کر رہی کہ… داتن کا ہیلو سنتے ہی وہ مصنوعی خفتی سے تیز تیز بولتی گئی۔ بسکٹوں میں میٹھا زیادہ تو نہیں تھا؟ وہاں سے بے نیازی سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، میں نے کون سا چکھے تھے۔ تو آدھا ڈبہ خالی کیوں ہے؟ تالیہ نے بے اختیار فون کو گھورا۔ موٹی پھر سے میرے گھر میں بیٹھی ہے؟ مجھے کیا پتا، تم نے دیا ہی آدھا ہوگا، کلس کی بولی۔ اچھا مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، مگر تمہارے لیے ہی کیا۔ اب بھی نہیں چاہتی کہ تم اس ملعون چابی کا پیچھا کرو، لیکن اگر تم کرنا ہی چاہتی ہو تو یاد رکھو، تمہیں ایڈم سے چھٹکارا پانا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کسی کا کچھ چرا کے اس کے کوٹ میں ڈال دو، جب اس کے پاس سے برآمد ہوگا تو اس کا اعتبار اور نوکری ختم ہو جائے گی اور تمہارا راز نہیں کھول سکے گا۔ ہاں، اسرا کی انگوٹھی کا انتظام کر لیا ہے میں نے، ایڈم کی نوکری ختم کروانی پڑے گی آج، وہ دبی سرگوشی میں بولی۔ نظریں اس میز پر جمی تھی جہاں اب فاتح اور اسرا آ کے بیٹھ چکے تھے اور اس لکیر والی جگہ پہ فاتح کا سیکرٹری عثمان ہاتھ باندھے آ کھڑا ہوا، کھانا کھاتے ہوئے فاتح کے عین سامنے۔ داتن، ایک بات بتاؤ، اور ہاں، تمہیں معاف نہیں کیا میں نے ابھی۔ اچھا بتاؤ، ہم نے جب اس سنگاپوری میئر کو اس کام کیا تھا تو ایک سیاسی ٹرم ہم نے سنی تھی، ٹریکر۔ ذرا مجھے یاد کراؤ کیا ہوتا ہے ٹریکر؟ وہ آنکھیں عثمان سے ہٹائے بغیر بولی۔ عثمان کی شرٹ کا دوسرا بٹن قدر مختلف سا تھا، اتنے فاصلے سے بھی صرف ایک نظر دیکھ کر ہی تالیہ بتا سکتی تھی کہ وہ بٹن کیمرہ کس کوالٹی کا تھا۔ ٹریکر بنیادی طور پہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موبائل کیمرے یا بٹن کیمرے یا پین کیمرے وغیرہ آن کر کے کسی سیاستدان کے پاس نجی محفلوں میں جا بیٹھتے ہیں، اور سیاستدان ٹھہرے صدا کے شوباز قسم کے لوگ، ان کو بولنے کا شوق ہوتا ہے، موضوع کو خاص سمت موڑ اور سیاستدان کو کسی کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہنے پر مجبور کر دو۔ جیسے بچے اپنے دوستوں میں بری زبان استعمال کر لیتے ہیں مگر کبھی نہیں چاہتے کہ والدین کو پتہ چلے، سیاستدان اپنے دوستوں میں وہ کمنٹ بھی پاس کر دیتا ہے جو وہ عوام یا میڈیا کے سامنے نہیں کرتا۔ اس کی ویڈیو میں سے ایک آدھ فکرے کی چھانٹی کرو اور یوٹیوب پہ لگا دو۔ کسی بھی سیاستدان کے کیریئر کو ایسی ٹریکر ویڈیو سے اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو سیاستدانوں کو بھی سوچ سمجھ کے بھولنا چاہیے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے تالیہ، مگر ہماری غلطیاں پرائیویٹ ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کی غلطیاں پبلک۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاتح کا سیکرٹری شاید فاتح کے لیے نہیں اشر کے لیے کام کرتا ہے، وہ اس وقت خود ٹریکر بنا ہوا ہے۔ گھائل غزال کے پیچھے بھی اشر تھا، اس کے پیچھے بھی ہوگا، وہ دلچسپی سے دبی آواز میں کہہ رہی تھی، لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ تو یہ تھا پارٹی کا مقصد، انٹرسٹنگ۔ تالیہ، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، اس کی فکر چھوڑو، تو میڈم کا بندوبست کرو، زیادہ حکم نہ چلاؤ، میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے۔ میں تو بس میری بچی یہی بتانا چاہتی تھی کہ بسکٹ میں نے ڈائٹ شوگر کی جگہ اصلی شوگر ڈالی ہے۔ کیا؟ تالیہ کے 14 طبق روشن ہو گئے، فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ یا اللہ داتن، تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنے کھا لیے؟ اف، اتنی کیلوریز! تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں چکھے تک نہیں، مگر تالیہ غصے سے بول رہی تھی۔ میں لیانا صابری تمہیں اپنے حرام اور حلال دونوں کی کمائی سے آگ کرتی ہوں، بات مت کرنا مجھ سے۔ غصے سے فون رکھا۔ اف، آج اتنی کیلوریز کو برن کرنے کے لیے زائد ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اف اف۔ میز پہ تمام افراد بیٹھ چکے تھے اور کھانا کھایا جا رہا تھا۔
खुशकपियाँ जारी थी। तालिया खाना लेकर आई तो सब किसी बात पर हंस रहे थे जो यकीनन फातिह ने कही थी और यकीनन इसे उस्मान के कैमरे ने महफूज कर लिया था। अशर ने सबको सेल्फी के लिए मुतवज्जो किया। वो भी प्लास्टिक की गुड़िया के अंदाज में मुस्कुराती रही और अशर ने सेल्फी उतारी। सब वापस बातों में मसरूफ हो गए तो अशर मुस्कुरा के आबंग की तरफ झुका। अभी अभी इस सहाफ़ी लड़की ने वो सारी खबर ट्वीट कर दी है, पूरी केस रिपोर्ट बनाई है, मेरे किसी पुराने दोस्त तक इंटरव्यू शामिल कर लिया है। फातिह ने गहरी सांस ली। बुरा हुआ। ओ आबंग, जैसे मुझे अंदाजा ही नहीं कि वो नौकरी जाने के बाद सबसे पहले आपके पास गई होगी, मगर आपने इसको ऐसा जवाब दिया होगा कि इसने गुस्से में आकर खबर ब्रेक कर दी। रिपोर्टर्स को लगता है वो सियासतदानों को तपाते हैं और जवाब उगलवाते हैं, मगर सियासतदानों को रिपोर्टर्स को तपाना ज्यादा अच्छा आता है। इसके करीब झुके बज़ाहिर मुस्कुरा के कह रहा था। फातिह ने चावलों से भरा चमचा मुंह में रखते हुए सर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, बुरा हुआ। फिर मुंह में जायका घुला तो खुशगवार हैरत से अशर को देखा। खाना बहुत अच्छा है जी, मिलवाता हूँ आपको शेफ से। अशर ने एकदम चुटकी से रमली को इशारा किया जो फौरन सर हिला के आगे बढ़ गया। असरा ने दबी दबी से मुदाखलत की। शेफ को बुलाने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है, मगर अशर ने अनसुना कर दिया। फातिह अब शौक से खा रहा था। तालिया खा कम रही थी, इन सब के तासुरात ज़्यादा पड़ रही थी, गौर से, खामोशी से। फिर पल भर को गुफ्तगू में वक्फा आया तो वो खंगारी। फातिह साहब, मुझे सियासत की इतनी समझ तो नहीं जितनी इस मेज पर बैठे दूसरे लोगों को होगी। बुलंद आवाज़ और मजबूत लहजे में बात का आगाज़ किया तो तमाम अफराद खाना जारी रखते हुए इसे देखने लगे। मगर क्या ये सच नहीं कि आपको लोगों की पहचान नहीं है? क्या आपको थोड़ा सा ज़्यादा शातिर नहीं होना चाहिए था ताकि आप गलत लोगों पर भरोसा करके धोखा न खाएं? तुम्हारे ख्याल में इंसानों की पहचान रखना और शातिर होना बहुत ज़रूरी है ताशा? वो हाथ रोक के इसकी आंखों में देख के पूछने लगे। तालिया। अशर ने तस्दीक की मगर किसी ने नहीं सुना। सियासतदान के लिए बहुत ज़रूरी है सर, घाघ और शातिर होना। फातिह मदम सा मुस्कुराया। सियासतदान के लिए हाँ, मगर लीडर के लिए, विजनरी के लिए जानती हो क्या ज़रूरी है? नजरें तालिया की आंखों पे थी। एक मुकद्दस काज का होना, नजरिए और रसूलों का होना। मुझे इंसानों की पहचान या शातिरपन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक काज है कि मुझे अपने मुल्क को सोफिया रहमान जैसे चोरों से पाक करना है। तुम्हें लगता है मैं घाघ नहीं हूँ और लोग मुझे धोखा देकर छोड़ जाते हैं, मगर मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देखता। आप इसे कैसे देखते हैं? सुबह वाली तौहीन भुलाए वो बेखुद सी से देखे गई। मैं जिस आंख से दुनिया को देखता हूँ ताशा, वो कहती है जो लोग मेरे काज के साथ मुखलिस होंगे वो आखिर तक मेरे साथ रहेंगे, और जो धोखेबाज, गैर मुखलिस, बददियानत लोग हैं वो खुद ही साथ छोड़ते जाएंगे, जैसे छलनी से कंकर छिन जाते हैं। वो लम्हे भर को बिल्कुल लाजवाब हो गई, मगर फिर खंगारी। मगर तब तक वो लोग आपको कितना नुकसान पहुंचा चुके होंगे, ये सोचा कभी आपने? वो मुझे इसलिए नहीं छोड़ जाते क्योंकि मैं सादा हूँ और वो मुझे धोखा दे डालने में कामयाब हो जाते हैं। नहीं। वो लुकमा चबाने को रुका, फिर इसे देखते हुए बात जारी रखी। लोग मेरे साथ अपने मफाद के लिए अपनी मर्जी से आते हैं। किसी का मफाद खुद गर्ज होता है, किसी का बेगर्ज। जब वो देखते हैं कि वो मुझे और मेरे नजरिए को नहीं बदल सकते तो वो छोड़ जाते हैं। लीडर बनने के लिए शातिर होना ज़रूरी नहीं होता, न झुकने वाला किरदार होना ज़रूरी होता है। अशर साहब, गुफ्तगू को मखल रमली की आवाज़ ने किया तो सब इस तरफ मुतवज्जो हुए। वो एडम और एक उथेड़ उम्र स्काफ वाली औरत को ला रहा था। औरत पुरसकून और सादा लगती थी, अलबत्ता एडम खफीफ ज़दा नजर आ रहा था। माँ को इन लोगों से मिलवाने की क्या ज़रूरत थी? ख्वाह की शर्मिंदगी। मगर तालिया देख सकती थी कि रमली ने एडम को वहीं खड़ा किया जहाँ कुछ देर पहले उस्मान खड़ा था। कल को मान फातिह की कोई ट्रैकर वीडियोस रिलीज हुई तो फोटोग्राफर में इस एंगल पर कौन खड़ा नजर आएगा? एडम। यानी इल्ज़ाम एडम पर लगाया जाएगा। वाह, तलखी से सर झटका। अच्छा, ये खाना एडम की वालदा ने बनाया है? असरा ने हैरत से अशर को देखा था। वो मुस्कुराया और एडम की माँ को देखा। मैं आप लोगों से मिसेस मोहम्मद का तारुफ करवाना चाहता था, क्योंकि इनको नौकरी की ज़रूरत है और इनका खाना आप चख ही चुके हैं। मेरी सिफारिश भी साथ होगी। फातिह अभी तक चावल खा रहा था, कदरे बेनियाज सा। बस मुस्कुरा के एक दफ़ा देखा, फिर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। दूसरे अफराद ने सर हिला के तौसीफ़ी कलमात कहे। असरा ने भी बज़ाहिर खुशदिली से तारीफ़ की। तालिया अलबत्ता दिलचस्पी से आधी घूम के इसकी तरफ मुतवज्जो थी। मैं अपने दोस्तों में पता करूंगी, किसी को ज़रूरत हुई तो पहला नाम आपका तजवीज़ करूंगी मिसेस मोहम्मद। खाना वाकई बहुत अच्छा है। एक नज़र कदर खफीफ से खड़े एडम को भी देखा। आपका शुक्रिया मैडम। औरत सादगी से मशकूर होती नजर आई। एडम के भी बस 2 दिन रह गए नौकरी के। आगे क्या इरादा है तुम्हारा एडम? अशर ने नरमी से पूछा। वो एडम के वहाँ खड़े होने के दौरानिए को बढ़ाना चाहता था, सुबात को तूल दे रहा था। सर, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, और अगर नौकरी ना मिली तो मेरे वालिद स्टोर पे काम करते हैं, वहाँ बैठ जाऊँगा। फिर वो नजरें झुका के मतानत से बोला। स्टोर में बैठने से तो तुम्हारे मुस्तकबिल के रोशन होने के कोई इम्कान नहीं है। अशर टेक लगाए अफसोस से बोला तो स्काफ वाली औरत बोल उठी। एडम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है अशर साहब। और ये आपको कैसे पता? तालिया ने दिलचस्पी से गुफ्तगू में मुदाखलत की। एडम के साथ इसके ताया की दुआएं हैं। अभी वो इतना बोल पाई कि एडम ने हड़बड़ा के इसे देखा। नहीं माँ, अल्लाह का वास्ता इन लोगों के सामने नहीं। घबरा के आंखों में मिन्नत की, मगर माँ सबको मुतवज्जो देख के बात जारी रखे हुए थी। एडम के ताया इसके लिए बहुत दुआ करते थे, इनको सच्चे ख्वाब भी आते थे उन्होंने। मगर एडम की आंखों की मिन्नत देखकर वो चुप हो गई। कोई ख्वाब देखा था उन्होंने एडम के बारे में? तालिया ने चौंक के बात पकड़ी।
एबो के पास कोई अब उनके पास कोई चारा न रहा। वो सादगी से गोया हुई, जी मैडम, जब ये बहुत छोटा सा था तो उन्होंने इसके बारे में कोई अच्छा ख्वाब देखा था, बताया नहीं कभी, बस हर वक्त दुआ करते थे। यहाँ पे एडम ने मारे शर्मिंदगी की आंखें बंद कर दी। एक दिन आएगा जब एडम मोहम्मद को अल्लाह ताला ज़मीन में मदफन खजानों के राज बता देगा, और इस दिन एडम दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों और बादशाहों से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। इस मेज़ पे चंद मेंबर पार्लियामेंट और सेनेटर्स अपनी बीवियों के हमरा बैठे थे। उस्मान रमली जैसे मजबूत नौकरियों वाले लोग भी पीछे खड़े थे, जिनकी आम लोग सियासतदानों से एक मुलाकात के लिए मिन्नतें करते थे। ऐसे ताकतवर लोगों की मेज़ पे पहले तो खामोशी छा गई, फिर अगले ही लम्हे जोर का कहका बुलंद हुआ। फाते भी हंसा था और एडम शर्म से ज़मीन में गड़ गया। सबने इस बात को एंजॉय किया था। आमीन। कहका थमा तो तालियों की आवाज़ गूंजी। मेज़ पे यकदम खामोशी हुई। तमाम गर्दनें इसकी तरफ मुड़ी और एडम की एबो को देख रही थी, सिर्फ वो नहीं हंसी थी। सुमा आमीन, वो हौसला अफजा अंदाज में मुस्कुरा के एबो से कह रही थी। एडम ने बेयकीनी से नजर उठाई। इसे लगा तालिया ने तंज किया है, मगर इसका चेहरा किसी भी खोट से पाक लग रहा था। आप मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के कह के क्या बुरा ना मनाइएगा, मगर यह ऐसा नामुमकिन भी नहीं है मिसेस मोहम्मद। इस दुनिया में अगर लोगों को सच्चे ख्वाब आ सकते हैं तो वो सच भी हो सकते हैं। अगर अशर साहब के दादा को ही ले लीजिए। हाथ से इशारा किया। वो चाय की पत्ती का काम करते थे। 8 बाय 10 की छोटी सी दुकान थी, और अब इनका घर देखें। अशर और असरा दोनों के माथे पे एक जैसे बल पड़े। सेनेटर जिक्री को ले लें, इनके वालिद बिजली के महकमे में मीटर रीडर थे, और ये मेंबर पार्लियामेंट लाइक खुनोई साहब देख बैठे हैं, जिनका कहका सबसे ऊंचा था। ये जवानी के दिनों में अखबार बेचा करते थे, वो भी साइकिल पे। खुद अपने इंटरव्यूज में बताते हैं, और अब ये इन्हीं अखबारों की सुर्खियों में आते हैं। और वान फातेह को ही ले लें। नजरें घुमा के फातेह को देखा, जो दूसरों की तरह भवें इकट्ठी किए से देख रहा था। इनके वालिद वकील थे, मुअज़्ज़ज़ थे, खुशहाल थे और इज्जतदार जिंदगी गुजारते थे। फातेह ने बरहमी से फिक्रा मुकम्मल किया, मगर तालिया ने बात जारी रखी। इनके वालिद वकील थे, मुअज़्ज़ज़ थे और खुशहाल थे, मगर काफ़ी शातिर और घाघ भी थे। लोगों को खुश रखते थे, मगर फातेह साहब ऐसे नहीं हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इंसान के किरदार और कद का तयन इसके बाप की विरासत नहीं, इसकी अपनी किस्मत और मेहनत करती है। वो उठी और कुर्सी पीछे की। सब इसको नागवारी से देख रहे थे, पहलू बदल रहे थे, मगर किसी ने जवाब देने की जहमत नहीं की। मैं चलती हूँ। दावत का शुक्रिया अशर साहब। फिर ठहरी और असरा को मुखातिब किया। आपकी कुर्सी के साथ एक अंगूठी पड़ी है, क्या आपकी है? असरा जो खफा लग रही थी चौंकी, गर्दन घुमाई। घास पे अंगूठी सामने ही दमक रही थी। सर झटके से उठाया और बादल नुखास्ता बोली, थैंक यू तालिया। तालिया ने भी एक मसनूई मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली और पर्स उठाए आगे बढ़ गई। एडम यकटक इसे देख रहा था। इन सारे मसनूई ऊंचे ताकतवर लोगों में एक वही कुदरती सी लगी थी। एकदम इसकी ढाल बन के आ गई, जैसे इसको किसी कमोडो रेगन से बचा ले गई थी। अब वो चलती हुई लॉन में आगे जा रही थी। मेज़ पर अशर ने मुस्कुरा के कोई और बात छेड़ दी, मगर एडम उधर ही देख रहा था। रास्ते में वो उस्मान से टकराई, मगर संभल गई। उस्मान ने माजरत की तो वो इट्स ओके कहकर आगे बढ़ गई। तब एडम को याद आया कि इसकी कार तो फातेह के घर खड़ी थी। वो घर कैसे जाएगी? वो इजाज़त लेकर इसकी तरफ भागता आया। वो गेट के बाहर खड़ी थी, सड़क किनारे, सुर्ख लिबास में क्लच उठाए, खामोश गुमसुम। एकदम गर्दन मोड़ के एडम को देखा तो उंगली से इशारा किया, यानी इधर आओ। कोई रोब सा था इसमें जो वो दौड़ा चला आया। जी चैतालिया, इसके धोखे झूठ सब भूल गया। याद रहा तो सिर्फ ये कि वो ढहाल बनी थी। मैंने कैब मंगवाई है, मेरी कार वान फातेह के घर खड़ी है। मैं असरा बेगम के साथ आई थी। मेरी कार मेरे घर पहुंचा देना। चाबी इसकी तरफ बढ़ा के तहक्कुम से बोली। तभी एक लग्जरी कैब सामने आ गई, रुकी। बावर्दी ड्राइवर ने बाहर निकल के दरवाजा खोला तो एडम ने जल्दी से चाबी थाम ली और तालिया कार में सवार हो गई। इसके अंदाज में सब शहाना था, मगर एडम को आज लगा कि अगर वो जरा सा खुरचे तो अंदर से एक आम मिडिल क्लास लड़की निकलेगी। वो इसी तरह से एक यकटिक देखेगी, यहाँ तक कि कार दूर निकल गई। लग्जरी कैब कोलालमपुर की सड़क पर रवां दवां थी। तालिया पिछली सीट पे खामोश बैठी बाहर देख रही थी, जहां से आ रात में ऊंची रोशन इमारतों वाला शहर दूर तक फैला था। कुछ देर बाद इसने तमाम सोचों को जहन से झटका और पर्स खोल के सुनहरी जंजीर निकाली, जिसके आगे डली सी जुड़ी थी। असरा का ब्रेसलेट जवाब, जो अब इसका लॉकेट था। कोई अजीब इसरार सा था इसमें, जैसे इसकी यादों का पिंजरा हो, जैसे इसके माजी का मकबरा हो। तालिया ने इसे गर्दन में डाला और कुंडा बंद किया। लम्हे भर की देर थी कि जंजीर ने इसके गर्दन को मुकीद किया और कोलालमपुर की स्याह रोशन रात इर्द गिर्द से गायब होती गई। 11 साल तालिया दरख्तों के दरमियान एक डूबती शाम में पहुंच गई। वो खुद को नहीं देख सकती थी, बस अपने कंधों पर आगे को गिरे लंबे बाल और मिटिया सा लिबास दिखाई देता था। मंजर इसकी आंख से देखा जा रहा था। इसने खुद को पत्तों से ढकी जमीन पर बैठे पाया, चौकड़ी मार के। हाथों में टूटा नारियल था जिसमें पानी भरा था। वो इसे लबों के करीब ले गई और ऊपर उठा के होंठों के अंदर उडेला। ठंडा मीठा पानी। तालिया पुकार पे वो जो नारियल के प्याले से पानी पी रही थी रुकी और गर्दन मोड़ी। वही दुबला पतला आदमी चला आ रहा था, लकड़ियों का घट्टा कंधे पे उठाए। वो पसीने में भीगा था। चलो घर चले। वो उठ खड़ी हुई और एक जालीदार थैला उठा लिया जिसमें नारियल से नारियल भरे थे। पापा दोनों दरख्तों के दरमियान से गुजरते पहाड़ से नीचे उतर रहे थे जब इसने पुकारा। मुराद ने कदम उठाते हुए गर्दन मोड़ के इसे देखा। क्या तुम्हारी चाबी तैयार हो जाएगी तो हम खजाने के मालिक बन जाएंगे क्या? मैंने कहा था ना, मैं ये जिक्र नहीं सुनना चाहता।
مراد کے ابرو بھیج گئے۔ مگر گاؤں کے لوگ، کوئی اور بات کرو تالیہ، اس نے خفکی سے گھر کا تو وہ چپ ہو گئی۔ تھیلا کندھے پر لادے چلتی رہی، سر خفکی سے خوب جھکا لیا۔ کیا تم کل شکار پہ چلو گی میرے ساتھ؟ کچھ دیر بعد اس نے نرمی سے پکارا۔ نہیں، وہ نروٹھے پن سے قدم اٹھاتی رہی۔ اونچے درختوں کے درمیان گھیلی زمین پہ وہ چلتے جا رہے تھے جیسے کوئی جنگل ہو۔ درختوں کے اوپر آسمان پہ سورج ڈوبتا دکھائی دیتا تھا، اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ ادھر سے مڑ جاؤ۔ وہ اپنی دھن میں آگے چلتی جا رہی تھی۔ مراد نشانے سے پکڑ کے موڑا تو وہ چونکی۔ ہم نے اس طرف نہیں جانا۔ نہیں بے وقوف، ہم دوسری طرف سے آئے تھے۔ جنگل میں سارے راستے ایک سے ہیں پاپا۔ تمہیں راستہ کیسے مل جاتا ہے؟ وہ ناراضی بھول کے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں زمین کو نہیں دیکھتا، آسمان کو دیکھتا ہوں۔ راستہ اوپر دیکھنے والوں کو ہی آسانی سے ملتا ہے۔ وہ دیکھو۔ اس نے درختوں سے دور اپنی انگلی اٹھائی تو لڑکی سر اٹھا کے دیکھنے لگی۔ وہ تارا، اس کو دائیں ہاتھ رکھو گے اور سیدھ میں چلتی جاؤ گی تو ہم گاؤں پہنچ جائیں گے۔ غور سے دیکھو۔ میرے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے پاپا؟ تمہیں راستہ معلوم تو ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی سامنے دیکھ کر چلنے لگی۔ میں تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں بیٹے، اگر کبھی کھو جاؤ جنگل میں یا کسی دور کی جگہ پہ تو اس ستارے کو غور سے دیکھو۔ اس نے زبردستی اس کا سر اٹھایا تو اوپر دیکھنے لگی۔ اس کو دائیں ہاتھ رکھو اور یوں سیدھ میں چلتی جاؤ۔ کسی راہگیر، کسی مسافر، کسی کی مت ماننا، صرف اپنے پاپا کی بات یاد رکھنا اور صرف اس تارے پہ بھروسہ کرنا۔ منظر مدھم پڑتا گیا، بوجھ سا بڑھتا گیا تو اس نے بے اختیار لاکٹ نوچ اتارا۔ آپ کی منزل آ گئی میم۔ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ کوالالمپور کی چمکتی جاگتی رات میں واپس آ چکی تھی۔ جھرجھری سی لے کر اس نے سر جھٹکا اور سنبھل کے اتری۔ سامنے حالم کا اونچا بنگلہ کھڑا تھا اور کوئی وہاں اس کے انتظار میں موجود تھا۔ فاتح پارٹی سے آتے ہی اپنی اسٹڈی میں چلا گیا تھا، جبکہ اسرا گھر کے بیرونی پورچ میں کھڑی تھی۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہی تھی جو تابیداری سے بتا رہا تھا، چیتالیہ نے اپنی کار کی چابیاں دی ہیں، ان کے گھر ڈراپ کر آؤں کار؟ کر آؤ، اور سنو، آہستہ سے بولی۔ مگر فاتح کو بالکل پسند نہیں اس کا باڈی مین دوسری امیر خواتین کا پوڈل پالتو کتا بن جائے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہنا تالیہ خود لے گئی تھی کار۔ تمہاری جاب کے 2 دن رہ کے ہیں، فاتح سے ڈانٹ نہ کھاؤ تو اچھا ہے۔ میں خاموش رہوں گا میڈم۔ ایڈم نے سمجھداری سے سر تسلیم خم کیا تو اسرا نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا۔ اوپر وان فاتح اپنی اسٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کوٹ اتار چکا تھا اور آستینوں کے کف موڑ رکھے تھے۔ آنکھوں میں اینک لگی تھی اور نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ موبائل بار بار بج رہا تھا جس کو وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے اٹھا لیا۔ دوستوں عزیزوں کے ایک ساتھ پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے چونک کے گھڑی دیکھی، 12 بج چکے تھے، نیا دن شروع ہو گیا تھا۔ آریانہ بنت فاتح کی یاد آئی۔ خدا کرے آپ کی بیٹی جو آج کے روز 6 سال پہلے کھوئی تھی کسی اچھے گھرانے کو مل گئی ہو۔ آریانہ جہاں بھی ہو اللہ اسے خوش رکھے اور آپ سے دوبارہ ملا دے۔ وہ سب آریانہ کے نام کے پیغامات تھے، دعائیں، گڈ لک میسیجز۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ پڑھتا گیا، چند ایک کو شکریہ لکھ کے بھیجا۔ پھر ایک دم دل ایسا اداس ہوا کہ اس نے اینک اتار دی اور ٹیک لگائی، بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر کے پیچھے رکھ لیا۔ مسکراتی غمزدہ نگاہیں سامنے دروازے پر جمی تھیں۔ سفید نکھرا سا دروازہ، جیسے سفید دودھیا لباس ہو، کسی پری جیسا۔ میرا کریڈٹ کارڈ۔ وہ دونوں حال میں اوپر تک جاتی کرسیوں کے وسط میں بیٹھے تھے جب فاتحہ نے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے ہتھیلی اس کی طرف پھیلائی۔ ساتھ بیٹھی آریانہ نے چھٹ سے کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ہیئر بینڈ لگائے وہ خوش اور پرجوش نظر آ رہی تھی۔ ان کی نشستیں اندھیرے میں تھی، روشنی اسٹیج پر تھی جہاں ڈرامے کا ایکٹ جاری تھا۔ کردار اپنے اپنے مکالمے بول رہے تھے۔ ان میں سے تاشا آگاپووا کون ہے؟ اس نے آریانہ کی طرف جھک کے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ جو ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ رکھے دلچسپی سے اسٹیج پر پرفارمنس دیکھ رہی تھی۔ مداخلت پر بمزہ ہوئی اور خفکی سے نگاہیں موڑی۔ آپ کو ابھی تک کہانی نہیں سمجھ آئی ڈیڈ؟ مجھے فنکشن بور کرتا ہے بیٹا، وہ بے بسی شانے چکا کے بولا۔ آریانہ نے افسوس سے گہری سانس لی۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے ڈیڈ۔ یہ تم نے خود سے کہا؟ اگر آپ سٹوریز پڑھتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ کس نے کہا تھا، خفکی سے کہہ کر بتانے لگی۔ یہ ایک پلے ہے، رشین پلے۔ اس میں ایک پری ہے تاشا آگاپووا، وہ کالے کپڑوں والی، اور اس کا گارڈ ہے ڈیڈ، وہ اس کی مونچھیں بھی ہیں۔ تاشا سفید کپڑوں والی ہے۔ آریانہ روحان سی ہوئی۔ اچھا ٹھیک، آگے؟ بظاہر سمجھتے ہوئے اس نے اسٹیج پر کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کے لمبے سنہری بالوں پہ تاج رکھا تھا اور سفید میکسی پاؤں تک آتی تھی۔ وہ گردن کڑائے کھڑی اپنے قدموں میں جھکے شخص کی بات نخوت سے سن رہی تھی۔ تاشا ایک رحم دل پری ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی مغرور اور خشک عورت لگ رہی ہے، بورنگ پریٹی وومن۔ ابرو اٹھا کے تبصرہ کیا، پھر آریانہ کا چہرہ دیکھا تو سنبھلا۔ میں ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا، مگر آریانہ مزید کہانی سنانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کر کے سامنے دیکھنے لگی۔ کوئی جدید طرز کی فیری ٹیل جس کو دکھانے وہ باپ کو اس کی سالگرہ کے دن کھینچ کے تھیٹر لائی تھی۔ آریانہ کی ناراضگی تھوڑی دیر برقرار رہی، پھر جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ ایک موقع پہ اس نے جوش سے فاتح کی کلائی دبائی۔ تاشا کتنی پیاری ہے ڈیڈ۔ وہ اس گوری گلابی پھولے گالوں والی لڑکی سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں اس ہاتھ سے لکھتا ہوں بیٹے، اس نے کراہ کے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ڈیڈ مجھے تاشا کا آٹوگراف لینا ہے، جیسے ہی شو ختم ہوگا اب مجھے اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ فاتح نے بے اختیار جھرجھری لی۔
میں نے آج تک کسی کا آٹوگراف نہیں لیا، اس لیے خاموشی سے بیٹھو۔ اچھا فوٹو تو لینے دیں۔ وہ اپنی سیٹ پہ اوپر نیچے اچھلتی دبی آواز میں منت کر رہی تھی۔ اوپر نیچے بیٹھے لوگ گردنیں موڑ کے دیکھنے لگے۔ بیبی اگر تم یوں ہی بولتی رہو گی تو ان بیچاروں کی ڈائلاگ مس کر دو گی۔ آریانہ چونکی، پھر فوراً سیدھی ہوئی اور سب بھول بھال کے سامنے دیکھنے لگے۔ پھر کتنے ہی دن وہ تاشا اگاپوا کی باتیں کرتی رہی۔ آریانہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ تاشا کوئی انسان تھی، اس کے نزدیک وہ کوئی پری تھی۔ آریانہ فیری ٹیلز میں رہنے والی پیاری سی ننھی بچی تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ خود بھی کسی فیری ٹیل کا کردار بن کے کتابوں میں چلی جائے۔ فاتح اس کو تاشا سے ملوانے نہیں لے کر گیا۔ اس بات پہ کتنے دن آریانہ نے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ وہ ممبر پارلیمنٹ تھا، لوگ اس سے ہاتھ ملانے دیوانہ وار قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کسی عام سی اداکارہ کے پیچھے پیچھے جاتا اپنی بیٹی کے ساتھ، نان سینس۔ مگر آریانہ کا جنون ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسرا نے بھی اس سے شکایت کی، پھر اگلے ہفتے وہ اسے دوبارہ تاشا اگاپوا کی نمائش پہ لے گیا۔ مگر اس دفعہ ڈرامے میں جہاں دوسرے تمام اداکار وہیں تھے، تاشا کا کردار کرنے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ آریانہ کو مزہ نہیں آیا۔ وہ واپسی پہ منتظم کو روک کے پوچھنے لگی، پچھلی دفعہ تو تاشا کوئی اور لڑکی بنی تھی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہماری ایکٹریس میڈم روز کی کار خراب ہو گئی تھی، وہ آ نہیں سکی تھی، تو ہم نے جلدی میں ایک ایکسٹرا سے یہ رول کروایا ہے۔ آریانہ مزید اداس ہوگی۔ تو کیا وہ دوبارہ نہیں آئیں گی؟ نہیں، میں نے تو اس کا نام بھی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ ایک ہی دن آئی اور پھر غائب بھی ہو گئی۔ وہ آریانہ کو وہاں سے لے گیا، مگر اس نے سارا راستہ فاتح سے بحث کی۔ وہ اصلی پری تھی۔ اوکے، مجھے کنونس کرو کہ وہ اصلی پری کس طرح تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے فاتح نے کھلے دل سے پوچھا تو وہ جوش میں تیز تیز بولتی گئی، کیونکہ وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ اڑ گئی ہوگی، اور وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں کی وادی سے آئی ہوئی ہوگی۔ کسی کو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ میں پتا ہے کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ تھوڑی کو دو ناخنوں سے رگڑتے ہوئے بولا، اصلی اداکارائیں کبھی بھی پرفارمنس مس نہیں کرتی، لیکن پچھلے ہفتے اصل ایکٹریس نہیں آ سکی کیونکہ اس کی کار خراب ہو گئی تھی۔ عجیب، مجھے لگتا ہے یہ کوئی اداکارہ بننے کی خواہش مند لڑکی تھی جس نے اصل اداکارہ کو کسی مشکل میں پھنسا کے آنے سے روکا ہوا اور خود رول لینے پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کا مطلب ہے وہ پری نہیں تھی؟ وہ برا مان کے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی جو کسی دوسرے کی جگہ ناجائز طریقے سے ہتھے آنے جا رہی تھی۔ آریانہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہر کوئی آپ کو ان پولیٹیشنز جیسا نہیں ہوتا ڈیڈ۔ وہ منہ پھلا کے رخ پھیر کے بیٹھ گئی اور فاتح نے گہری سانس لی۔ میں سچ بولوں بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے، مگر وہ کوئی پری نہیں تھی، پھر وہ شہزادی تھی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ چند ہفتوں بعد آریانہ اس کو بھول بھال گئی، مگر وہ چہرہ اور وہ نام فاتح کی یادداشت میں فیڈ ہو چکا تھا، سنہرے بالوں والی تاشا اگاپوا۔ ایک دفعہ وان فاتح سے کسی کا تعارف ہو جائے اور کسی کا کوئی امپریشن بن جائے تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا تھا، اور جس لمحے اس نے اسرا کی گیلری میں اس لڑکی کو دیکھا وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ پہلے سے دبلی پتلی اور گرومڈ لگ رہی تھی، مگر واللہ یہ وہی تھی۔ پھر اسے سنا ایڈم نے اس سے بدتمیزی کی ہے۔ ایڈم کا خیال تھا کہ وہ تنگو کامل کے گھر کی نوکرانی کی طرح لگتی ہے۔ یہ بات ایڈم کو کسی نے پوری بولنے نہیں دی، مگر فاتح سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں دیکھا تھا، شاید چند سیکنڈ کے لیے کوئی نوکرانی اندر آئی تھی، مگر اس کے کندھے کے پیچھے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ ایڈم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اسرا نے وہ نوکرانی دیکھی تھی، مگر اس کے دل میں موجود اس لڑکی کے لیے لکھا فراڈ کا لفظ مزید گہرا نقش ہو گیا تھا۔ کچھ غلط تھا اس لڑکی میں، کچھ پراسرار، کچھ اچھوتا۔ وہ پری ہے ڈیڈ، یا پھر کوئی شہزادی، آپ مانے یا نہ مانے۔ آریانہ چپکے سے کان میں بولی تو وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ ماضی غائب ہو گیا تھا اور وہ اسٹڈی میں تنہا بیٹھا تھا۔ موبائل پہ آریانہ کے لیے پیغامات ہنوز آ رہے تھے۔ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ان کو پڑھنے لگا۔ اشر محمود کے اونچے قلعے کے لان میں کیٹرنگ والے چیزیں سمیٹ رہے تھے، صفائی جاری و ساری تھی۔ قلعے کے اندر آؤ تو گول لاؤنج میں وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، ٹانگیں کینچی صورت میز پر رکھی اور ٹائی ڈھیلی کر دی۔ ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ وہ فاتح کو پیغام لکھ رہا تھا۔ آریانہ کو اللہ آپ سے دوبارہ ملا دے، آمین۔ پیغام جانے کے بعد چند لمحے ہی جواب موصول ہوا، شکریہ ایش۔ اشر نے موبائل پرے ڈھالا اور گردن اٹھا کے اوپر جگر جگر کرتا فانوس دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پاپا، کاش آپ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوتے، تلخی سے وہ بڑبڑایا تھا۔ فانوس کی روشنی سارے لاؤنج کو روشن کیے ہوئی تھی۔ مجھے دیواروں پہ خوبصورت بڑی بڑی سی پینٹنگز آویزہ تھی، قیمتی لمبے صوفے، مخملی نفیس پردے۔ اس سارے عشرت کدے میں وہ تنہا صوفے پہ نیم دراز تھا۔ کبھی اس طرح اس کے باپا یہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے سارا منظر سامنے آ گیا۔ وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، قدرے بے چین اور غیر آرام دہ سا۔ وہ ایک چینی نکوش اور صاف رنگت والے صاحب بڑے صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پہ برہمی تھی۔ کب تک تم فاتح کے غلام بنے رہو گے؟ میں ان کا غلام نہیں ہوں پاپا، وہ برا مان کے بولا۔ میں ان کا کمپینین مینیجر اور پولیٹیکل سیکرٹری ہوں۔ میں ان کو الیکشن جتوانا چاہتا ہوں تاکہ… اور کب تک تم یہ سب کر سکو گے ایش؟ وہ ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ تمہارا اپنا بزنس ہے، اس کو تمہارا وقت چاہیے، تمہاری ایک زندگی ہے، کل کو شادی کرو گے، کیا تب بھی فاتح کے پیچھے پیچھے ڈائری لیے پھرتے رہو گے؟ آبنگ ایک کاز مقصد لے کر نکلا ہے اور میں ملائیشیا کے لیے…
تمہارا آبنگ بادشاہ آدمی ہے، بے نیاز اور بے فکر. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم اس کے لیے اپنے کئی سال لگا بھی دو، وہ تب بھی اقتدار میں آ کر تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا. ایش میرے بیٹے، تمہیں اس شخص سے کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ان کی آواز دھیمی تھی، آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی اور فکر مندی تھی. اشر کا دل دکھنے لگا. میں صرف ملائیشیا کے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں ڈیڈ. مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے. تم ملائیشیا کو ایسے شخص کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو جو اتنے برس باہر رہا. اسے ہم سے زیادہ ملائیشیا سے محبت نہیں ہے ایش. میں آبنگ کو نہیں چھوڑ سکتا. بارسین نیشنل میری زندگی ہے. وہ تڑپ اٹھا. میں ہمیشہ بارسین نیشنل سے منسلک رہنا چاہتا ہوں، ایک کیمپین مینیجر کی طرح، ایک پولیٹیکل سیکٹری کی طرح، یا کسی بڑے درندے کی طرح. اشر چونکا. بڑا درندہ؟ اگر تمہیں اس گندے سمندر میں رہنا ہے تو رہو، شوق سے رہو، لیکن مچھلی بن کے رہنا ہے یا مگر مچھ بن کے، اس کا فیصلہ تمہیں ابھی کرنا ہوگا. تم فاتح سے کم نہیں ہو. تم نے اس کی پچھلی کیمپین بھی چلائی اور اب وہ دوسری مرتبہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے جا رہا ہے. 5 سال بعد وہ وزیر اعظم بننے کا سوچے گا اور تم کہاں ہوگے؟ اس کے پیچھے ڈائری اٹھا کے گھوم رہے ہوگے کیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی اس دفعہ الیکشن لڑو، ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو، پھر تم یہ نئے مواقع اور نئے راستے کھلیں گے. تم فاتح کی مدد کرتے رہو مگر اپنے لیے بھی راستے ہموار کرو. فاتح تمہیں کچھ نہیں دے گا. اس کو کل کو کوئی بہتر سیکٹری مل گیا تو 1 منٹ میں تمہیں نکال باہر کرے گا، لیکن اگر تم ممبر پارلیمنٹ بن جاؤ گے تو تمہیں کوئی آسانی سے نکال نہیں سکتا. میں؟ وہ حیران رہ گیا. مجھے کون ووٹ دے گا؟ پاپا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھک کے بیٹھے. وان فاتح کو کس نے پچھلا الیکشن جتوایا تھا؟ تمہاری محنت نے اور اسرا کی سپورٹ نے. اگر تم اس کے لیے کر سکتے ہو تو اپنے لیے کیا نہیں کر سکتے عائش؟ فانوس ابھی تک جگر جگر کر رہا تھا. اس کی روشنی میں کھویا اشر شاید مزید ماضی میں رہتا مگر اس کا موبائل بجنے لگا. چونک کے وہ سیدھا ہوا اور موبائل اٹھایا. جی کاکا، میں فاتح کی لاکر سے فائل نکالنے جا رہی ہوں. وہ اسٹڈی میں ہے، اسے علم نہیں ہوگا. وہ دبی آواز میں کہہ رہی تھی. تم اسٹریٹ کے کارنر پہ آ جاؤ، میں فائل تمہیں دے دوں گی. میں خود نہیں آؤں گی، رملی کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے، ہاں یہ بہتر رہے گا. اشر نے مسکرا کے فون بند کیا اور ٹی وی ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا. دیوار پہ لگی جناتی اسکرین جل اٹھی. اشر نے چند چینل بدلے اور پھر ایک پہ ٹھہرا. اشر محمود کی نسل پرست چینی مخالف تنظیم سے وابستگی نے چینی حلقوں میں مایوسی اور بدزنی کی لہر پیدا کی ہے. اینکر آگے کو جھکے آواز کو سنگین بنا کے بتا رہی تھی. اشر کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی. اس نے فون اٹھایا، ٹویٹر کھولا. اس کے نام کے مخالف ٹرینڈز چل رہے تھے. لوگ اسے گالیاں نکال رہے تھے. وان فاتح، میں ہر چیز کے لیے تیار تھا. آپ نہیں تھے. چند دن بعد کاکا کی نیلامی پہ نکلی پینٹنگ کا اسکینڈل جہاں آپ کی کریڈیبلٹی تباہ کرے گا، وہیں مکان کے اصلی کاغذات کی گمشدگی آپ کو مالی دھچکا لگائیں گے. موبائل کے بٹن دباتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا. مگر اس سے پہلے اپنے خلاف ہوئے سارے پروپیگنڈے کو میں اس ایک تصویر سے قتل کرنے جا رہا ہوں. اس ایک تصویر کی دھوم اور ہائپ میں ہر شے دب جائے گی. کسی خبر کو قتل کرنے کے لیے اس کی وضاحتیں دینا ضروری نہیں ہے. صرف اس سے زیادہ دلچسپ خبر لوگوں کو دینا ہوتا ہے. ایک بٹن دبایا اور تصویر ٹویٹ ہو گئی. مسکرا کے اشر نے فون پرے ڈال دیا. اس نے فاتح کا دیا دھچکا ہینڈل کر لیا تھا. کیا فاتح اس کا دیا